السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ نیچے اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک ہم شیئر کر رہے ہیں، اسے پریس کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو بھی جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس جو ہیں اور کچھ ایکسکلوسیو کانٹینٹ جو ہے وہاں پہ بھی آپ کو مل سکے۔ اچھا جی، سب سے پہلی خبر تو یہ کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت کے اوپر متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان پہلے سرکاری دورے کے اوپر آج پاکستان پہنچے۔ ان کا بڑا شاندار تاریخی استقبال کیا گیا۔ پاکستانی حدود میں داخل ہوتے ہوئے پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے یو اے ای کے صدر کے طیارے کو جو ہے وہ حصار میں لے لیا اور انہیں فضائی سلامی بھی دی۔ بعد میں نور خان ایئر بیس پہنچنے کے اوپر وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وفاقی وزراء نے معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی اور انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ ان کے ہمراہ وزراء اور سینئر حکام کا ایک پورا وفد جو ہے وہ پاکستان کے اس دورے کے اوپر آیا ہوا تھا۔ اس ایک روزہ سرکاری دورے کو مکمل کرنے کے بعد وہ اب وطن واپس روانہ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان سٹاک مارکیٹ کے اندر جناب جمعے کے روز جو ہے آخری ٹریڈنگ ڈے تھا ہفتے کا، اور بڑی تیزی اس کے اندر دیکھی گئی۔ مارکیٹ کے اندر 1570 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 1,72,400 پوائنٹس کی سطح کے اوپر جو ہے وہ یہ بند ہوا، اور اب تک کی کلوزنگ کے وقت جو ہے وہ مارکیٹ کی یہ بلند ترین سطح تھی جو ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو پاکستان سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ اچھا پرفارم کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک نئی کنٹروورسی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے پچھلے 24 گھنٹے سے، اور ایکچولی 2-3 ہیں، لیکن جو سب سے پہلی کنٹروورسی ہے ذرا اس کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اور بیسکلی معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مختلف جگہوں کے اوپر مظاہرے، احتجاج وغیرہ کیے جا رہے تھے، وہیں بریڈفورڈ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو احتجاج کیا گیا اس میں مختلف اوورسیز پاکستانی جو وہاں پہ موجود تھے، وہاں پہ ایک خاتون کو جو ہے وہاں پہ مائک دیا گیا، اور اس خاتون نے وہاں پہ تقریر کرتے ہوئے یہ کامنٹ کیا۔ اس نے کہا کہ جی یہی ایک رہ گیا ہے، اب یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی یہی ایک رہ گیا ہے، اس نے بس خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، باقی سارے کیے ہیں۔ اس کو جہاز میں اڑایا، یہ اب بات ہو رہی ہے سابق آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کی۔ اس کو جہاز میں اڑایا، اس کو گاڑی میں اڑائے گا کوئی، یعنی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جو ہے وہ ان پہ کامنٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ کہتی ہیں جی اس کو گاڑی میں اڑائے گا کوئی۔ ایسے لوگوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے، جتنی عورتوں ماؤں کی بددعائیں یہ لے چکا ہے۔ تو یہ کامنٹ جو ہے وہ بیسکلی وہاں پہ دیا گیا۔ اس کے بعد اصل بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آفیشیل اکاؤنٹس تھے اس کے اوپر اس تقریر کو جو ہے وہ شیئر کیا گیا۔ اب ان کے کوئی ایک اکاؤنٹ نہیں ہے، مختلف اکاؤنٹس ہیں، مختلف ملکوں کے اکاؤنٹ الگ بنے ہوئے ہیں، شہروں کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ الگ بنے ہوئے ہیں۔ تو تمام جگہوں کے اوپر جو ہے اس طرح اس پرٹیکولر سپیچ کو جو ہے وہ شیئر کیا گیا۔ اب اس کے بعد سے اب معاملہ جو ہے وہ کافی تک گرم ہو چکا ہوا ہے، معاملہ کافی تک سیریس ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ حکومت پاکستان نے اس چیز کا نوٹس لے لیا ہے، اور انہوں نے برطانوی حکومت سے منفی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کے لیے باقاعدہ طور پہ ہوم آفس کو جو ہے وہ اب خط بھی لکھ دیا ہے۔ عام طور پہ یو کے اندر ماضی کے اندر بھی جو ہے وہ مختلف قسم کے جو احتجاج ہوتے رہے ہیں، بڑی لوز قسم کی ٹاک جو ہے وہاں پہ ہوتی رہی۔ اختلاف ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن یہ مرنے مارنے کی بددعائیں جو ہیں یہ پہلے نہیں ہوتی تھیں، اب یہ کام بھی جو ہے وہ نیا سٹارٹ ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کو آفیشیل پیجز کے اوپر جو ہے وہ شیئر کر رہی ہے، تو یعنی اس کو پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ اس پرٹیکولر جو سپیچ ہے، یہ مختلف سینٹنسز ہیں، اس کو پروموشن بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے برطانوی حکومت کو جو خط لکھا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ایسی ویڈیوز زیر گردش ہیں جن میں آرمی چیف کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ برطانیہ ایسے تمام اکاؤنٹس کے خلاف کارروائی کرے جو پاکستان میں دہشت گردی، تشدد اور عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مواد نہ بیان بازی اور نہ ہی سیاسی ہے، یہ واضح طور پر اقوام متحدہ کے رکن ملک کی اعلیٰ فوجی شخصیت کے قتل پر اکسانا ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی اور اس سے منسلک پلیٹ فارمز کے پاکستان میں تشدد، نفرت اور بڑے پیمانے پر بے امنی پھیلانے کی تحقیقات کی جائیں۔ پاکستان میں تشدد پر اکسانے اور بے امنی پھیلانے پر پی ٹی آئی پر فیصلہ کن قانونی اور انتظامی کارروائی کی جائے، جس میں اس پر پابندی بھی شامل ہو۔
اس میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف تشدد، بے امنی اور دہشت گردی کو ہوا دینے کے لیے استعمال نہ ہو۔ یہ معاملہ برطانیہ کی ذات دہشت گردی، بین الاقوامی قانون اور ذمہ دار ریاستی طرز عمل کے لیے عزم کا امتحان بھی ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے لکھے گئے اس خط میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ کی خاموشی کو غیر جانبداری نہیں سمجھا جائے گا اور اس کے باہمی اعتماد اور تعاون پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان برطانیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور توقع ہے کہ اس معاملے سے فوری قانونی طور پہ جو ہے وہ نپٹا جائے گا۔ اب دو چار ایشوز کیا ہیں سارے معاملے کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ کہ برطانیہ کے اندر جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ کو جو ہے وہ بہت زیادہ ویلیو کیا جاتا ہے، لیکن ود رسپانسبلٹی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کے قتل کے بارے میں جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دیں کہ اس کو یہ مار دے گا، اس کو وہ مار دے گا، اور یہ اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہاں پہ الاؤ نہیں کی جاتی، ایون دو وہ فریڈم آف سپیچ کے اوپر جو ہے وہ کافی حد تک بلیو کرتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے سیاسی پناہ وہاں پہ لی ہوئی ہے وہ وہاں پہ ویلاگس بھی کرتے ہیں، وہاں پہ کامنٹری بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، موجودہ حکومت کے اوپر جو ہے وہ اختلاف بھی کرتے ہیں، اعتراض بھی کرتے ہیں، لیکن اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ پہلے اس طرح نہیں ہوتی تھیں۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اکثر اوقات فالوورز ہوتے ہیں وہ اپنی نفرت میں، اپنی جذبات میں کبھی کبھار اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم ایکچولی بول کیا رہے ہیں، حقیقت ہے۔ اور میں نے خاص طور پہ برطانیہ میں ایسے بہت سے واقعات دیکھے ہیں، بہت سے، اور بیوقوفوں والے کامنٹس جو ہیں وہ کئی دفعہ ایک وہ ہماری بیلجیم والی باجی ہے، وہ تو پوری مطلب اب ایکٹنگ وغیرہ بھی اس نے وہاں پہ شروع کر دی ہے، وہ بیٹھ کے ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ کے پوری ویڈیوز بھی بنانا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ آبویسلی کانٹینٹ کریٹ کرنا ہے نا، کانٹینٹ کریٹ کرنا ہے، سیریس ڈسکشن تو وہ کر نہیں سکتی، نہ اس کو پراپر نالج ہوتی ہے پاکستان کے حالات کے حوالے سے، تو اس نے ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز کرنا جو ہے وہ اب شروع کر دیا، اس میں ایکٹنگ پوری ہوتی ہے، ایکٹنگ کر کر کے ویڈیوز جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے۔ کوئی وہاں پہ ناچ رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے بیٹھ کے، چلے ٹھیک ہے، وہ آپ 100 دفعہ ناچیں، ڈانس کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن مطلب اس قسم کے کانٹینٹ جو ہے وہ کریٹ کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ بیسکلی جب آپ احتجاج ہوتا ہے تو عام طور پہ ڈیکورم اس بات کا ہوتا ہے کہ کسی مہذب شخص کو، کسی سمجھدار شخص کو، میچور شخص کو جو ہے وہ اس قسم کی چیز کہنے کی اجازت دی جائے یا اس کو مائک اس کے ہاتھ میں پکڑایا جائے۔ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، اچھا جی بھائی تسی فارغ ہو تسی لے لو مائک، اچھا جی تم نے کیا کرنا ہے، تم فارغ ہو تم بھی لے لو مائک، اور اس کے بعد الاپ شلاب جو ہے وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری بیلجیم والی باجی جو ہے اس نے ایک دفعہ جنرل باجوہ کے بیلجیم کے اندر جو ہے وہ جائیدادیں نکلوا دی تھیں۔ اب وہ ان کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ اگر ایکچولی ان کو اسی طرح ہی سو کر دیا جاتا جس طرح عادل راجہ کو سو کیا گیا تھا ڈیفیمیشن کے لیے، تو عادل راجہ کو لگ پتہ گیا تھا، چاروں طبق اس کے روشن ہو گئے۔ تو یہاں پہ بھی اگر اس قسم کی کوئی بات ہو جائے کہ وہاں پہ کوئی لیگل ایکشن لے لیا جائے، وہاں پہ لوگوں کی جائیدادیں بک جاتی ہیں صرف اس ڈیفیمیشن کا سوٹ جو ہے نا اگر آپ کے اگینسٹ فائل کر دیا جائے۔ سو پاکستان تحریک انصاف کو بھی جو ہے اس چیز کا جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے کہ آپ کس چیز کو آپ 100 دفعہ کریں۔ میں بھی آزادی اظہار رائے کے حق میں ہوں، لیکن ود رسپانسبلٹی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ معاملہ اس حد تک سیریس ہو گیا ہے کہ برطانیہ کے اندر جو اس وقت ہائی کمیشن ہے، اس میں جو ہائی کمشنر ہیں برٹن کی، وہ تو اس وقت یو کے کی یہاں پہ ہے نہیں، تو ان کی جو سیکنڈ ان کمانڈ ہیں ان کو آج حکومت پاکستان نے ڈماش تک کر دیا ہے۔ اب آپ میرے خیال میں اب تک کافی تک